صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ، آپ کا یوم وصال ہے 22 رجب المرجب۔ یہ اور دیگر تمام صحابہ، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے ملاقات کی اور ایمان لایا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، وہ ہے صحابی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی اور ایمان کی حالت میں میسر آئی، اور دنیا سے جاتے وقت بھی ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے گیا، وہ ہے صحابی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر صحابہ، چاہے کوئی صحابی چند لمحوں کا صحابی ہو، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگ کے میدان میں شریک ہے، ایک شخص گھوڑے پر سوار آتا ہے، ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور کھجوریں وہ کھا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر گھوڑے پر سوار یہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں مجھے کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا تو ایمان لے آ، کلمہ پڑھ، تجھے جنت ملے گی۔ اب اس نے گھوڑے پر سوار ہی کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، اور کھجوریں جو کھا رہا تھا وہ پھینک دی زمین پر۔ لوگوں نے کہا کہ جو کھا رہا ہے ہاتھوں میں یہ تو کھا لے، لیکن وہ کھجوریں پھینک دی اور میدان جہاد کی طرف روانہ ہو گیا اور کہنے لگا اب دنیا کی کھجوریں کیا کھانی، اب جنت کی کھجوریں کھاؤں گا، اور جا کر جام شہادت نوش کر لیا۔ اب وہ چند لمحات اس کو میسر آئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے، اور کوئی فرض نماز اس نے ادا نہیں کی کیونکہ اس کو وقت نہیں ملا، اس کو کسی نماز کا، کسی فرض کا، کسی عمل کا اور کسی کا وقت نہیں ملا۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر میدان جہاد میں چلے گئے اور جا کر جام شہادت نوش کر لیا۔ اس چند لمحوں کے صحابی کا بھی آج کا کوئی غوث قطب ابدال مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحابہ کی عظمت، یہ ہے صحابہ کی شان، یہ ہے صحابہ کا مقام و مرتبہ کہ چند لمحات میسر آئے، کلمہ پڑھ کر کوئی اور عمل نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کیونکہ وقت نہیں ملا۔ اور کئی لوگ اس سے پھر یہ کہتے ہیں دیکھو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ان کو وقت میسر نہیں آیا کسی نماز کا۔ اور کوئی صحابی ایسا نہیں جس کی کبھی نماز کوئی قضا ہوئی ہو، وقت نہیں ملا، صرف میدان جہاد میں جا کر جام شہادت نوش کیا۔ وہ صحابی پوری دنیا کے اولیاء سے، غوث قطب افضال سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ جو اس کو شرف ملا ہے وہ ان کو حاصل نہیں۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ اور حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، یہ ہے آخری صحابی جو اس دنیا سے گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ تک جتنے صحابی ہیں، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اور جس رب کا وعدہ ہے وہ
ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا۔ تو سارے صحابہ کو جنت کا وعدہ، جنت کی بشارت ہے، اور سارے صحابہ کو اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری نے کتنا خوبصورت ہمیں ایک پیغام دے دیا، ایک سبق دے دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، وہ چاہے حضرت بکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، مولا کائنات ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، اصحاب بدر ہوں، حتیٰ کہ آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ تک، تمام صحابہ جنتی ہیں، اور ان سے جنت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص اپنی زبان پر برے الفاظ لے کر آتا ہے، ان پر اعتراض کرتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے محبت، ان سے پیار جو ہے وہ کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ باقی جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو آپسی معاملہ ہے، وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو ہے وہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس معاملے کے اندر یہ بھی عقیدہ اہل سنت جو ہے یہ اس کو بھی سماعت کر لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا، جو تنازعہ ہوا، جو لڑائی ہوئی، اس کے اندر ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو حق پر مانتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی وہ اجتہادی خطا تھی، لیکن جو مجتہد ہوتا ہے اس کی خطا پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، گناہ نہیں ملتا۔ لیکن ہم اس معاملے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو حق پر سمجھتے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جب حضرت امام حسن نے صلح کر لی، اور صلح بھی کس لیے کی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی۔ آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، حضرت امام حسن کے بارے فرمایا جب دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، اس وقت میرا حسن ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو حضرت امام حسن نے یہ کردار ادا کیا، فرمایا کہ مسلمانوں کی گردنیں میرے ہاتھ میں ہیں، اگر میں چاہوں تو یہاں گردنیں جو ہیں وہ کاٹی جائیں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کر رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے خلافت ان کے سپرد کر دی۔ اور اسی حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید جب تخت پر بیٹھتا ہے تو حضرت امام حسین اس کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جس کے ساتھ حضرت امام حسن صلح کر کے خلافت سپرد کرتے ہیں وہ اس خلافت کے اہل تھے، تبھی امام حسن نے ان کے ساتھ صلح کی اور ان کو خلافت دی۔ یزید خلافت کا اہل نہیں تھا، تو حضرت امام حسین اس کے خلاف ڈٹ گئے اور دین اسلام کو سربلندی عطا کی۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت، اس کو بٹھائیں اپنے ذہنوں میں۔ کبھی بھی کسی کی بات سن کر نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں زبان کھولے، کیونکہ ہمیں ان دونوں سے محبت کرنے کا، ان دونوں سے پیار کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ تو حضرت امیر معاویہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، صحابی ہونے کے اعتبار سے ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، ان کی جو فضیلت ہے وہ آج کے کسی غوث قطب ابدال کو بھی حاصل نہیں۔